بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کیجیے۔ اچھا کیسے؟ آسکر نے چونک کر پوچھا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان ہیں۔ وہ انتہائی بااصول آدمی ہیں، بالکل ہمارے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری لارڈ برنارڈ کی طرح۔ چونکہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج ہیں، اس لیے وہی پاکستان سیکرٹ سروس سے متعلق رہتے ہیں، اور پاکستان سیکرٹ سروس کا سیٹ اپ اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی اہم واقعہ ان کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے مجھے معلوم تھا کہ سر سلطان کو اس بارے میں علم ہوگا، لیکن ظاہر ہے میں ان سے براہ راست تو اس معاملے میں بات نہیں کر سکتا، اور میں عمران کے ساتھ ایک بار ان سے مل بھی چکا ہوں، اس لیے میں نے انہیں فون کیا تو وہ کسی ضروری میٹنگ میں شریک تھے۔ ان کے PA نے مجھے بتایا کہ میں 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں، چنانچہ میں نے دوبارہ انہیں فون کیا اور سر سلطان سے بات ہوئی۔ میں نے جب انہیں اس فنکشن میں عمران کے ساتھ اپنی ملاقات کا ریفرنس دیا تو انہیں یاد آ گیا۔ انہوں نے فون کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں تفصیل بتائی اور کہا کہ عمران سے میری بات ہوئی ہے، لیکن عمران میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا، اس لیے انہیں فون کیا ہے کہ وہ یہ اطلاع پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کو پہنچا دیں، جس پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اب ایسی کسی اطلاع کا کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور بات ختم کر دی۔ اس طرح انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ڈاکٹر نصیب علی واقعی ہلاک ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کوئی واضح بات تو نہیں کی۔ باس، جب حکومت گریٹ لینڈ اور حکومت پاکستان دونوں ہی پہلے ڈاکٹر نصیب علی کو فوت شدہ ظاہر کر چکی ہیں، تو اب سر سلطان جیسے بااصول سیکرٹری کیسے اس کی زندگی یا دوبارہ موت کے بارے میں واضح بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اشارے سے بات کر دی، جو بہرحال واضح طور پر کنفرمیشن ہی ہے۔ تمہاری بات درست ہے، تو پھر میں لارڈ لاکسن کو کہہ دوں؟ آسکر نے کہا۔ ظاہر ہے باس، اب مردے کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا، بلیک نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، آسکر نے کہا تو بلیک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد آسکر نے ایک بار پھر طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ لاکسن مینشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آسکر بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کراؤ، آسکر نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد لارڈ لاکسن کی بھاری اور مخصوص آواز سنائی دی۔ آسکر بول رہا ہوں لارڈ صاحب، آسکر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ لارڈ لاکسن نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نصیب علی جسے پاکستان سے برآمد کرانا تھا، وہ پاکستان پہنچنے کے چند ماہ بعد ہارٹ اٹیک میں ہلاک ہو چکا ہے، آسکر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ لارڈ لاکسن کے لہجے میں یکلخت حیرت ابھر آئی تھی۔ یس لارڈ، کیسے اطلاع ملی ہے، اور کیا یہ اطلاع کنفرم ہے؟ لارڈ لاکسن نے کہا تو آسکر نے جواب میں بلیک سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ اوہ ویری بیڈ، اس بات کا تو تصور ہی نہ تھا، لیکن اب لارڈ برنارڈ کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ آپ انہیں تفصیل بتا دیں، بلکہ انہیں کہیں کہ وہ بے شک پاکستان کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان سے بھی پوچھ لیں۔ اب جب ایک آدمی ہی مر جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آسکر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لوں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں کیسے مطمئن کیا جائے کہ فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ کی ہمدرد ہے؟ وہ کوئی اور مشن بتا دیں، ہم وہ پورا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسرائیلی حکام کا ہم پر دباؤ ہے کہ ہم اب کھل کر پاکستان کے خلاف کوئی ایسا مشن مکمل کریں جس سے انہیں زبردست نقصان پہنچے۔ پاکستان اس وقت اسرائیل کا دشمن نمبر 1 ہے۔ میں نے تو انہیں آفر کی تھی کہ ہم پاکستان کے صدر کا خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی جگہ کوئی دوسرا صدر آ جائے گا۔ وہ شخصیت نہیں، بلکہ اس سرزمین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایٹمک لیبارٹریاں تباہ ہونا ضروری ہیں، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی کہ یہ کام فیبن سوسائٹی نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ البتہ پاکستان کی کوئی عمارت، کوئی اہم پل وغیرہ تباہ کرایا جا سکتا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں تفصیلی مشورہ کر کے کوئی ٹاسک ہمارے ذمہ لگائیں گے، لارڈ لاکسن نے کہا۔ لیکن لارڈ، کیا اب ہم دوسروں کے مشن مکمل کرتے رہیں گے؟ فیبن سوسائٹی کو اپنے ٹاسک پر بھی تو کام کرنا چاہیے۔ کون سا ٹاسک؟ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلم ممالک کے خلاف کارروائیاں۔
ایسی دہشت گردانہ کارروائیاں جیسے ہم پہلے گریٹ لینڈ کے خلاف کرتے رہے ہیں، آسکر نے کہا، لیکن اس کے لیے خصوصی اسلحہ کی ضرورت ہے، اور خصوصی اسلحہ اب اسرائیل نے سپلائی کرنا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اسلحہ انہوں نے سپلائی کرنا ہے، اس لیے ٹاسک کا انتخاب بھی وہ خود ہی کریں گے۔ لارڈ لاکسن نے کہا، ٹھیک ہے، وہ کریں، لیکن کریں تو صحیح، آسکر نے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں، پھر تمہیں کال کروں گا، لارڈ لاکسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو آسکر نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد میز پر پڑے ہوئے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو آسکر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ آسکر بول رہا ہوں، آسکر نے کہا۔ لارڈ لاکسن بول رہا ہوں، آسکر۔ دوسری طرف سے لارڈ لاکسن کی آواز سنائی دی، یس لارڈ۔ لارڈ برنارڈ سے میری بات ہوئی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر نصیب علی کی موت کو اس لیے تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی اطلاع عمران نے دی ہے۔ وہ عمران سے اچھی طرح واقف ہیں، اور پھر جب میں نے سر سلطان کی کنفرمیشن کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے بھی تسلیم کر لیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہرحال یہ کوشش کر کے ثابت کر دیا ہے کہ فیبن سوسائٹی اب گریٹ لینڈ کے خلاف کام نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے ایک وارننگ دی ہے کہ اگر فیبن سوسائٹی نے حکومت پاکیشیا کے خلاف کوئی کام کیا تو یہ کام گریٹ لینڈ کے مجموعی مفادات کے خلاف سمجھا جائے گا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح پاکیشیا سیکرٹ سروس گریٹ لینڈ کے خلاف کام کر سکتی ہے، جس پر میں نے انہیں بتایا کہ اسرائیلی حکام کا اصرار ہے کہ پاکیشیا کے خلاف کام کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں پھر فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ چھوڑ دے اور اپنا مرکز کسی اور ملک میں بنا لے، ورنہ فیبن سوسائٹی کے خلاف دوبارہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس پر میں نے اسرائیلی حکام سے بات کی تو انہوں نے براہ راست لارڈ برنارڈ سے بات کی، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ لارڈ برنارڈ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ حکومت پاکیشیا کے خلاف فیبن سوسائٹی کے کام کرنے کے جواب میں پاکیشیا سیکرٹ سروس گریٹ لینڈ کے خلاف کام کر سکتی ہے، اور یہی وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے اسرائیلی حکام نے تجویز دی ہے کہ ہم فیبن سوسائٹی کا مرکزی سیٹ اپ گریٹ لینڈ سے ہٹا کر اسٹار لینڈ جزیرے میں قائم کر لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جزیرہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے اور وہاں درپردہ یہودیوں کا ہی ہولڈ ہے، اور وہاں سے کھل کر مسلم ممالک کے خلاف کام ہو سکتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنا آفس اسٹار لینڈ میں شفٹ کر لوں؟ آسکر نے کہا، ہاں، ویسے بھی وہاں میرا ذاتی ہوٹل سکارٹا کے نام سے موجود ہے۔ اس کے نیچے تہخانوں میں تم اپنا سیٹ اپ قائم کر سکتے ہو، احکامات وہاں سے تم اپنے آدمیوں کو پہنچا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اس طرح ہم گریٹ لینڈ کے حکام کے دباؤ سے بھی نکل جائیں گے۔ جیسے آپ کا حکم ہو لارڈ، آپ بہرحال سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، آسکر نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ خود بھی اسٹار لینڈ شفٹ ہونا چاہتا تھا، کیونکہ جو سہولیات اور جو تفریحات وہاں موجود تھیں ان کا عشر اشیر بھی گریٹ لینڈ میں وہ حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اوکے، میں سکارٹا ہوٹل کے جنرل مینیجر کو آرڈر دے دیتا ہوں، تم اس سے مل لو، اور جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی وہ کرے گا، لارڈ لاکسن نے کہا۔ یس سر، آسکر نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے بے اختیار مسرت بھرا طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کی ایک رہائشی کوٹھی میں عمران، صالحہ اور ٹائیگر تینوں موجود تھے۔ وہ آج ہی پاکیشیا سے گریٹ لینڈ پہنچے تھے اور ایئرپورٹ سے سیدھے اس کوٹھی میں آ گئے تھے۔ عمران میک اپ میں تھا، لیکن میک اپ ایشیائی ہی تھا، جبکہ ٹائیگر اصل شکل میں تھا اور صالحہ بھی اپنی اصل شکل میں ہی تھی۔ عمران صاحب، اس کوٹھی کا بندوبست کیا آپ نے پہلے ہی کر لیا تھا؟ ارے میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں گریٹ لینڈ میں اتنی بڑی کوٹھی کا بندوبست کر سکوں؟ پاکیشیا میں رہائش گاہ کا بندوبست تو مجھ سے ہو نہ سکا آج تک، سپر فیاض کے فلیٹ پر قبضہ ہی کیے ہوئے ہوں، اور تم یہاں کی بات کر رہی ہو؟ یہ تو تمہارے اس نقاب پوش باس کا انتظام ہے۔ ویسے کیا ٹھاٹھ ہیں اس آدمی کے کہ بس فون کا ریسیور اٹھایا، حکم دیا، اور پوری دنیا میں اس کے تابع جنات نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ویسے آپ کی بات درست ہے، بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ آخر وہ کون ہوگا جس کے اس قدر اختیارات ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے آج تک نہیں آیا، اور نہ ان اختیارات سے اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا، مگر ہے کنجوس، اور ویسے بھی اسے چنے ملتے ہیں جس کے پاس دانت نہیں ہوتے۔ مجھے ملتے یہ اختیارات پھر دیکھتی تم میرے ٹھاٹ باٹ۔ عمران نے کہا تو صالحہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا، صالحہ نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے گنجے کو ناخن تو مل جاتے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں ملتے۔ جان جوکھوں کے بعد ایک چھوٹا سا چیک ملتا ہے، وہ آغا سلیمان پاشا کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر سوائے اس کے تانے سننے کے اور مجھے کام ہی نہیں رہتا۔
عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ویسے شروع میں حقیقت یہی ہے کہ میں آپ کو واقعی بہت مظلوم سمجھتی تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ یہ سب باتیں دانستہ کرتے ہیں۔ صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، اور دشمن سوائے رقیب روسیہ، اوہ سوری، میرا مطلب ہے رقیب روس سفید کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ تنوی دشمنی میں صرف ہوائی ہی اڑا سکتا ہے، کوئی جنگی طیارہ تو اڑانے سے رہا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صالحہ ایک بار پھر ہنس پڑی، جبکہ ایک طرف بیٹھا ہوا ٹائیگر خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ ان کی باتوں پر مسکرا ضرور رہا تھا۔ اور پھر ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ یہاں فون کس نے کیا ہوگا؟ شہنشاہ جنات کا کوئی تابع گریٹ لینڈ نژاد جن ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ عالم پناہ بول رہا ہوں، عمران نے آواز اور لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ فائن بول رہا ہوں جناب، لارڈ لاکسن واپس آ گئے ہیں اور اس وقت اپنے محل میں موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں اب بولو، کیا تم اپنا کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو؟ عمران نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی ناممکن کام ہو۔ لارڈ لاکسن سے ملنا ہے، مل لیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ صرف اتنی بات ہوتی تو تمہارا نقاب پوش باس تمہیں یا پاکیشیا سے یہاں گریٹ لینڈ بھجوانے کا خرچہ کیوں کرتا؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑنے کا قائل ہے۔ عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ لیکن آپ نے خود مجھے یہی بتایا تھا کہ میں آپ کو اور ٹائیگر کو لارڈ لاکسن کے محل میں لے جاؤں اور اس سے ملاقات کراؤں، باقی کام آپ خود سنبھال لیں گے۔ میں نے یہی کہا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ تم شاید سمجھ رہی ہو کہ چونکہ لارڈ لاکسن سے تم اپنے والد کے ساتھ کئی بار ملاقات کر چکی ہو، اس لیے وہ فوراً تمہیں ملاقات کا وقت دے دے گا اور پھر ملاقات بھی کر لے گا۔ ہاں میرا تو اب بھی یہی خیال ہے، ویسے میں اس کی بیٹی کی کلاس فیلو بھی رہی ہوں اور وہ مجھ سے اچھی طرح واقف ہے، صالحہ نے کہا۔ اس وقت وہ صرف لارڈ تھا، لیکن اب اس کی حیثیت فیبن سوسائٹی کے چیئرمین کی ہو چکی ہے، ایسا چیئرمین جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، اس لیے اب اس سے ملاقات عام حالات میں نہیں ہو سکتی۔ فرض کیا کہ تم اسے فون کرو اور وہ ملاقات سے انکار کر دے تو پھر تم کیا کرو گی؟ نہیں، وہ انکار نہیں کر سکتا، صالحہ نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کرو کہ وہ انکار کر دے، پھر میں زبردستی اس کے محل میں داخل ہو جاؤں گی، اور کیا کروں گی؟ صالحہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے؟ نہیں، میری اس سے کافی عرصے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو پھر سنو، ہم نے ہر صورت اس محل میں اس انداز میں داخل ہونا ہے کہ اس وقت تک کوئی حرکت میں نہ آئے جب تک ہم لارڈ تک نہ پہنچ جائیں، اور لارڈ نے پاکیشیا کا نام سنتے ہی ملاقات کرنے سے انکار کر دینا ہے۔ اس لیے میں تمہیں اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ تم لارڈ مینشن میں فون کر کے اس کی بیٹی ارما کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اگر وہ محل سے باہر کہیں ہو تو پھر تم اس سے ملاقات طے کرو اور ہمارے ساتھ اس سے ملاقات کرو، اور اگر وہ محل میں موجود ہو تو اسے محل سے باہر کہیں بلاؤ۔ عمران نے کہا، اوہ میں سمجھ گئی، آپ اس ملاقات کے لیے ارما کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر لارڈ اس قدر محتاط ہے تو وہ ارما کے کہنے پر بھی ہمیں وہاں نہیں بلائے گا، لیکن ارما تو جب چاہے محل میں جا سکتی ہے، یا نہیں؟ عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں ارما کے روپ میں وہاں جاؤں؟ لیکن عمران صاحب، ارما اور مجھ میں جسمانی لحاظ سے بہت فرق ہے، میں ارما کا روپ کسی طرح بھی نہیں دھار سکتی۔ مجھے معلوم ہے، پاکیشیا میں تم سے ارما کے بارے میں سوالات پوچھنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی، لیکن ارما اپنے مہمانوں کو تو لے جا سکتی ہے، چاہے اس حصے میں کیوں نہ لے جائے جہاں لارڈ صاحب موجود نہ ہوں۔ ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ ارما ایسا نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے اسے بھی خصوصی طور پر منع کر دیا گیا ہو۔ جو کچھ تم نے مجھے ارما کے متعلق بتایا ہے، اگر وہ درست ہے، پھر وہ تمہیں لے جائے یا نہ لے جائے، مجھے ضرور لے جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ دعویٰ ہے، لیکن ارما غیر ملکی مردوں سے فری ہی نہیں ہوتی، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس سے بات تو کرو، پھر جیسے بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا نام عالم پناہ ہے اور میں پاکیشیا میں ہوٹل بزنس میرا ہے، اور میں اس کاروبار کا کنگ کہلاتا ہوں، اور ٹائیگر میرا سیکریٹری ہے، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ یہ باتیں پہلے بھی مجھے بتا چکے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، صالحہ نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ لاکسن مینشن، مس ارما لاکسن ہیں، میں ان کی دوست صالحہ بول رہی ہوں۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ یہیں دارالحکومت سے۔ کیوں؟
جی اس لیے پوچھا تھا کہ میں مس صاحبہ کو بتا سکوں۔ اوکے، صالحہ نے کہا اور چند لمحوں بعد ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں ارما لاکسن بول رہی ہوں۔ بولنے والے کی آواز بے حد نرم اور نازک تھی۔ صالحہ بول رہی ہوں ارما، صالحہ نے شوخ لہجے میں کہا۔ ارے صالحہ، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ ارما نے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں دارالحکومت سے بول رہی ہوں۔ کیا تم محل میں گھس کر بیٹھنے کی عادی ہو گئی ہو؟ باہر نکلو تاکہ کہیں کھلی جگہ پر گپ شپ ہو جائے۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں، عالم پناہ، انتہائی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ میں انہیں بھی تم سے ملوانا چاہتی ہوں۔ او صالحہ ڈیئر، ویری سوری، چند باتیں ہیں جن کی وجہ سے فی الحال میں محل سے باہر نہیں آ سکتی اور نہ ہی تمہیں محل میں آنے کی دعوت دے سکتی ہوں۔ وجوہات نہ پوچھنا، اس لیے فی الحال تو سوری۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ارے ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ کیا شادی وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہے؟ صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ شادی میں تو یہ پابندی نہیں ہوتی، ڈیڈی کی جائیداد کا کوئی جھگڑا ہے اور کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں اوپن نہیں کیا جا سکتا، ارما نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم کہو تو میں انکل کو فون کر کے ان سے بات کر لوں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ نہیں صالحہ، جب وہ مجھ پر پابندی لگا سکتے ہیں تو باقی تم خود سمجھ سکتی ہو، ارما نے کہا۔ اچھا چلو، اب مزید کوئی بات ہی نہیں رہی، صالحہ نے کہا۔ ناراض نہ ہونا ڈیئر، میری مجبوری ہے۔ بہرحال گڈ بائے، دوسری طرف سے ارما نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صالحہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ اب بتاؤ، تمہارا تو خیال تھا کہ تم لارڈ کو فون کرو گی اور وہ تمہارا شایان شان استقبال کرے گا۔ میرے تصور میں بھی ایسے حالات نہ تھے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذہن میں لازماً کوئی پلاننگ ہوگی، صالحہ نے کہا۔ تم خود بتاؤ، ارما کے اس جواب کے بعد تمہارے ذہن میں کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو یہی کر سکتی ہوں کہ زبردستی اندر گھس جاؤں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے۔ لارڈ لاکسن دہشت گرد تنظیم کا چیئرمین ہے، اس لیے اس کے محل میں اس انداز میں گھسنا خودکشی کے مترادف ہے۔ پھر آپ خود بتائیں، میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی، صالحہ نے کہا۔ لارڈ لاکسن سے بات کرو اور اس سے کہو کہ تم ہر قیمت پر ارما سے ملنا چاہتی ہو، چاہے یہ ملاقات محل کے گیٹ پر کیوں نہ ہو۔ ہمارے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ نہیں، اگر معمولی سی بھی گنجائش ہوتی تو ارما اس انداز میں مجھے جواب نہ دیتی۔ لارڈ نے صاف جواب دے دینا ہے، صالحہ نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اب تم نے خاموش رہنا ہے، عمران نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ لارڈ لاکسن مینشن، وہی پہلے والی نسوانی آواز سنائی دی۔ صالحہ بول رہی ہوں، میں جس نے پہلے ارما سے بات کی تھی، لارڈ صاحب سے بات کراؤ میری، عمران نے صالحہ کی آواز میں کہا۔ صالحہ، اوہ نہیں، آپ صالحہ نہیں بول رہی، کمپیوٹر بتا رہا ہے کہ آپ وہ صالحہ نہیں ہیں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اوہ، اس قدر سخت انتظامات ہیں کہ وہاں باقاعدہ وائس چیکنگ کمپیوٹر نصب ہے، صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تمہیں احساس ہوا ہوگا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن ہم نے بہرحال لارڈ تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ لیکن کس طرح؟ لارڈ نے تو ہر راستہ بند کر رکھا ہے۔ ہاں، اب واقعی اس بارے میں سوچنا پڑے گا باس، میرے ذہن میں ایک تجویز موجود ہے، اچانک اب تک خاموش بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا۔ کون سی؟ یہاں ایسے لارڈ بھی ہوں گے جن کے گہرے تعلقات اس لارڈ لاکسن سے ہوں گے، ان میں سے کسی کو کور کر کے لارڈ لاکسن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اوہ ہاں، ویری گڈ، ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں۔ لیکن اس کے تمام دوستوں کی آوازیں تو اس کمپیوٹر میں لازماً فیڈ ہوں گی، ہوتی رہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارجنگ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی تو صالحہ بے اختیار اچھل پڑی۔ وہ شاید یہ سمجھی تھی کہ عمران لارڈ لاکسن کے محل فون کر رہا ہے، لیکن جب دوسری طرف سے لارجنگ کلب کا نام لیا گیا تو وہ چونک پڑی۔ فائن سے بات کراؤ، عالم پناہ بول رہا ہوں۔ ہولڈ کریں۔ ہیلو، فائن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی جس نے پہلے عمران کو فون کر کے لارڈ لاکسن کے محل میں آمد کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ عالم پناہ بول رہا ہوں۔ یس سر، فرمائیے، لارڈ صاحب کی واپسی کہاں سے ہوئی ہے؟ اسٹارلینڈ جزیرے سے، وہاں ان کا مشہور ہوٹل اسکاٹا ہے اور وہاں اکثر وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہاں کا جنرل مینیجر کون ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، ویسے اگر آپ کہیں تو میں فون کر کے معلوم کر سکتا ہوں۔ نہیں، یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور پھر کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر انکوائری کے نمبر پریس کیے اور پھر انکوائری سے اس نے نمبر معلوم کیے اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب تم خود فون
محل فون کر کے معلوم کرو اور لارڈ لاکسن سے بات کرو اور اس پر زور دو کہ وہ ارما سے تمہاری ملاقات کرا دے۔ لیکن وہ فون آپریٹر، وہ کیا کہے گی؟ جو مرضی آئے کہہ دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارڈ لاکسن مینشن، صالحہ بول رہی ہوں۔ اب تمہارا کمپیوٹر کیا کہہ رہا ہے کہ اب میں اصل ہوں یا نقل؟ اب تو آپ وہی ہیں، لیکن پہلے تو کمپیوٹر نے آپ کی آواز کو غلط قرار دیا تھا۔ تمہارا کمپیوٹر بے حد حساس ہے شاید۔ اس وقت میرے منہ میں ٹافی تھی جس کی وجہ سے بولتے ہوئے ہونٹ چپک جاتے تھے، شاید اسی لیے تمہارے کمپیوٹر نے مجھے غلط قرار دے دیا تھا۔ اوہ اچھا، فرمائیے، لڑکی نے اس بار مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ لارڈ صاحب سے میری بات کراؤ۔ لارڈ صاحب سے؟ مگر وہ میرے انکل ہیں، تم انہیں کہو کہ صالحہ بات کرنا چاہتی ہے، میں معلوم کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، لارڈ لاکسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ انکل، میں صالحہ بول رہی ہوں۔ صالحہ نے کہا۔ کیا پاکیشیا سے؟ نہیں انکل، میں یہاں دارالحکومت آئی ہوئی ہوں۔ میں نے ارما سے بات کی ہے تو ارما تو بڑی بدتمیز ہو گئی ہے، اس نے تو مجھ سے ملنے سے ہی صاف انکار کر دیا ہے انکل، اس لیے میں نے آپ کو فون کر رہی ہوں کہ اس بدتمیزی پر آپ اس کے کان کھینچیں۔ صالحہ نے کہا تو دوسری طرف سے لارڈ لاکسن بے اختیار ہنس پڑے۔ اس نے یہ بدتمیزی میری وجہ سے کی ہے صالحہ، چند ذاتی مسائل ایسے ہیں کہ میں نے اس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ انکل، یہ پابندیاں دوسروں کے لیے ہوں گی، میرے لیے تو نہیں ہوں گی۔ سب کے لیے ہیں۔ آئی ایم سوری صالحہ، دوسری طرف سے اس بار قدرے خشک لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو صالحہ نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو انتہائی خوفزدہ ہو چکے ہیں، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ خوفزدہ نہیں، محتاط کہو، عمران نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسکاٹا ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لارڈ لاکسن بول رہا ہوں، بات کراؤ۔ عمران کے منہ سے لارڈ لاکسن جیسی آواز سنائی دی۔ یس سر، یس سر۔ ہیلو، آسکر بول رہا ہوں لارڈ صاحب۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مدمادہ تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے ویسے ہی اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ آسکر کو جانتا نہ تھا اور نہ اسے معلوم تھا کہ آسکر کا عہدہ کیا ہے۔ ویسے اس نے جان بوجھ کر جنرل مینیجر سے بات کرانے کا نہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لارڈ کا وہاں کوئی اور خفیہ سیٹ اپ بھی ہو۔ بلیک سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، میں نے اسے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کے حکم پر سوسائٹی کا مرکزی آفس دارالحکومت سے یہاں شفٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں رابطہ کر لیا کرے۔ اس نے اطلاع دی ہے کہ پاکیشیا میں اس نے عمران کے فلیٹ پر فون کیا تھا، وہاں سے اس کے ملازم نے کہا ہے کہ عمران موجود نہیں ہے، جس پر بلیک نے اسے کہا کہ وہ اسے تلاش کر کے اس سے بات کرائے کیونکہ وہ اس سے اہم اطلاع دینا چاہتا ہے۔ تو آخرکار اس ملازم نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ بلیک کا کہنا ہے کہ عمران لازماً سوسائٹی کے خلاف کام کرنے کے لیے گریٹ لینڈ پہنچے گا۔ ویسے اس نے اپنے طور پر دارالحکومت میں عمران کی تلاش شروع کرا دی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ سوسائٹی کو بھی الرٹ کر دیا جائے، خاص طور پر لارڈ صاحب کو کہا جائے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق آپ کی ملاقات لارڈ برنارڈ سے ہو چکی ہے اور عمران کے لارڈ برنارڈ سے خاصے گہرے تعلقات ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں اسے معلوم ہو گیا ہو۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ لارڈ صاحب پہلے ہی انتہائی محتاط ہیں۔ دوسری طرف سے آسکر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ عمران اگر ملک سے باہر گیا ہے تو لازماً یہاں سوسائٹی کے خلاف ہی کام کرنے آیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ بلیک کا خیال ہے لارڈ، وہ اس عمران سے انتہائی مرعوب ہے۔ ویسے اس کی بات سن کر میرا دل چاہتا ہے کہ یہ واقعی دارالحکومت آ جائے اور پھر ہم اسے بتائیں کہ فیبن سوسائٹی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف سے آسکر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم کیا کر لو گے؟ عمران نے جان بوجھ کر کہا۔ پہلے تو مجھے فکر ہوتی کہ سوسائٹی کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت میں تھا، لیکن اب جب کہ ہیڈ کوارٹر یہاں شفٹ ہو گیا ہے تو اب میں پورے دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بچا سکتا ہوں، اور حکومت گریٹ لینڈ اب لاکھ کوشش کر لے وہ ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکے گی۔ آسکر کے لہجے میں غصہ موجود تھا۔ ابھی ان اندازوں کی ضرورت نہیں ہے، بلیک کی رپورٹ مل جائے پھر دیکھیں گے، عمران نے کہا۔ لارڈ صاحب، پاکیشیا میں جو مشن تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آسکر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ پہلے اس عمران کے بارے میں حتمی معلومات مل جائیں پھر بھیجتا ہوں، عمران نے کہا۔ یس لارڈ، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ آسکر کون ہے؟ یہ آسکر فیبن سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے۔ لارڈ لاکسن اپنے اور اپنی بیٹی کے بارے میں جس قدر محتاط ہے اسے دیکھ کر مجھے فائن کی رپورٹ کہ لارڈ ان حالات میں بھی اسٹار لینڈ گیا ہے سے شک پڑا تھا کہ اسٹار لینڈ میں لامحالہ کوئی اہم کام ہو رہا ہوگا، ورنہ اس قدر محتاط لارڈ ان حالات میں وہاں نہ جاتا۔ اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہوٹل کی فون آپریٹر نے
لارڈ کی آواز سنتے ہی رابطہ اس آسکر سے کرا دیا۔ اس طرح یہ بات سامنے آ گئی کہ فیبن سوسائٹی کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت سے شفٹ کر کے اسٹار لینڈ میں بنا دیا گیا ہے، اور اب وہ لوگ پاکیشیا کے خلاف کسی مشن پر بھی گروپ بھیج رہے تھے، اس لیے اب ہمیں فوری طور پر ہیڈ کوارٹر کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ تو کیا آپ اب لارڈ لاکسن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ لارڈ لاکسن سے بھی ہم نے فیبن سوسائٹی کے مرکزی سیٹ اپ کے بارے میں معلوم کرنا تھا، کیونکہ اس لارڈ کے علاوہ اور کوئی ایسا آدمی سامنے نہ تھا جس کا تعلق سوسائٹی سے ہوتا۔ لیکن اب جب کہ بغیر لارڈ سے ملے یہ کام ہو گیا ہے، تو اب لارڈ سے ملاقات سے پہلے وہاں کام کرنا ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، باس، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے اس بلیک کو کور کر لیا جائے۔ نہیں، وہ اس قدر اہم مورا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے وقت ضائع کیا جائے۔ ہمیں اب فوری طور پر اسٹار لینڈ جانا ہوگا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، باس، اسلحہ یہاں سے لیں؟ ٹائیگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، بلیک سیکرٹ ایجنٹ ہے، اس نے سب سے زیادہ نگرانی اسلحہ فروخت کرنے والوں کی کرائی ہوگی۔ ویسے اسلحہ تو اسٹار لینڈ میں بھی آسانی سے مل جائے گا۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔